الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موزن آخر ورفعنا لك ذكرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بک انگریز بنائیے ایک بک دا نام قرآن. سبحان اللہ. اچھی ذرا. ایک بک انگریز بنائیے ایک بک دا نام قرآن. ایک بک وچ غرق ہے دنیا ساری دوسری بک تو دور انسان. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دی دوئی بک وچ مقصد انسان. اے میاں اوتھے فیس بک نہیں کم آنی اوتھے کم آنا قرآن. اوتھے فیس بک نہیں کم آنی اوتھے کم آنا قرآن. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. کیوں نہ ہو بلند اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کے لیے تو تھا چاند وہ ستارے نہ رہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے مگر ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لب کو لب چومتے ہیں جب کوئی نام لے ان کا
لب کو لب چومتے ہیں جب کوئی نام لے ان کا، میرے نبی کے نام میں یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے۔ سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں آقا میرے، سب کتابوں سے بھی قرآن حکیم اچھا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمامی حضرات محبت نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل، احترام نل، بلند آواز نل آقا دی ذات تے درود پاک پڑھ۔ جن بندیاں نے درود پاک پڑھے ہیں نا، وہ اپنی اپنی جگہ تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ جنہ پڑھے ہیں، جنہ نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ کے آ جاؤ۔ جنہ نو درود ہوندہ ہے وہ پڑھ کے اگے آ جاؤ۔ اگر کوئی بار ساتھی بیٹھے نے وہ بھی کوشش کرن، ہمت کرن، اندر آ تشریف لے آؤں۔ درود پاک بڑی وڈی عبادت ہے۔ اللہ نے ہر عبادت دے اتے جو ملتا ہے دسے، نماز دے اتے ملتا ہے، روزے تے ملتا ہے، حج تے ملتا ہے، ہر عبادت دا اجر اللہ دنیا تے دسے۔ درود پاک اتنی بڑی عبادت ہے جدا اجر اللہ دسیا نہیں۔ اللہ فرمایا میں اپنی شان نل دواں گا، بہت بڑا اجر ہے درود پاک دا۔ جبریل امین فرشتیاں دا سردار فرشتہ ہے، بڑا بڑا فرشتہ ہے۔ جبریل ایک دعویٰ کرتا ہے، جبریل کہتا ہے اللہ میں نے اتنی طاقت، پرواز، ہمت دیتی ہے، میں زمین دے ذرے گن سکدا، میں درختاں دے پتے گن سکدا، میں سمندر دریا پانی دے قطرے گن سکدا، میں آسمان دے تارے گن سکدا۔ جبریل دعویٰ کیتے ہیں جبریل کتنی دیر وچ گن سکدا؟ جبریل کہندا ہے بھی ایک سیکنڈ بھی پورا نہیں، سیکنڈ دے لکھ میں حصے میں گن بھی سکدا ہے، میں تول بھی سکدا۔ جبریل دعویٰ کیتے ہیں فرشتہ بڑا بڑا ہے، دعویٰ بھی بڑا بڑا کر دیتے۔ جبریل دے اس دعوے دا شاعر نے رد کیتے ہیں۔ جبریل دا دعویٰ پھر سنے ہیں، جبریل کہندہ ہے زمین دے ذرے، فلک دے تارے، شجر دے پترے، بہر دے قطرے، میں ایک سیکنڈ دے لکھ میں حصے یا گن چھڑینا یا تول گندا۔ شاعر کہندہ ہے جبریل امینہ اے تیرا دعویٰ ناکام کران تے وقت منے سے، اے جبریل امینہ اے تیرا دعویٰ ناکام کران تے وقت منے سے، تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کران تے وقت منے سے، شمار کرنا ثواب اس دا جو اس سے جاتے خدا دا بندہ نبی دا امتی نبی تے پڑھدا درود بیٹھے۔ شمار کرنا ثواب اس دا جو اس سے جاتے خدا دا بندہ نبی دا امتی نبی تے پڑھدا۔ ایک مرتبہ محبت نل پھر درود پاک پڑھ۔ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دا یہ خوبصورت پروگرام تکمیل قرآن نماز تراویح دے اندر حافظ اعتزاز صاحب نے پورا قرآن الحمد والناس تک تھانو سنائے۔ بہت زیادہ مبارکباد مستحق نے حافظ اعتزاز صاحب، اور بہت زیادہ مبارکباد مستحق نے جنہ کنہ نے قرآن سنے۔ دو میں گران بڑے عظیم نے اج دا یہ پروگرام سجایا، مینو تھانو بلایا، تھوڑی دیدار سانو کروایا، دعوت دیتی بڑی محبت نال امیر اسجد صاحب، مفتی طیب صاحب، مولانا اقبال صاحب، قاری صابر زمان صاحب اور انہوں دی پوری ٹیم جنہوں نے پورا پروگرام سجایا۔
اللہ پاک انہوں اپنی طرفوں بہترین بدلہ و جزا عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک دی گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں نے تے بڑا میں مختصر جہا تھوڑے نال گفتگو کرانگا، دینی گفتگو ہوئے گی۔ جتنی دیر گفتگو ہوئے، کوئی آئے کوئی جائے، تھوڑی نظر میرے چہرے تے ہونی چاہیے دیئے، توجہ نال ادب نال سنو گے۔ میں اپنی گل کراں، خاندان دی کراں، برادری دی کراں، تسی لمحے پہ کے سنو، کوئی پرواہ نہیں۔ جدو گل اللہ دے رسول دی گل ہوئے، پھر بادب بن کے سننی ہے، توجہ نال سننی ہے۔ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جتنا بادب بن کے بیٹھو گے، طلب دی نیت نال بیٹھو گے، اور اے نیت لے کے بیٹھنی ہے، دل دا پیالہ کھول کے بیٹھنا ہی۔ اللہ جو گل کئی سنی جائے گی، انشاءاللہ او دیتے عمل کران گے۔ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ توجہ نال گفتگو سنو گی۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ بولو، تھوڑی تا نہیں بھی نہیں نکل دی، جاگ دے بیٹھے ہو؟ سنو گے انشاءاللہ؟ کوئی گل سمجھ آجے تو کی کہنے؟ بولو کی کہنے؟ تبلیغی جماعت علیہ ساڑھے ساتھی کہنے ہیں سبحان اللہ کہنے دے اتے جنت دے وچ اللہ ایڈا وڈا درخت لا چھڑ دیں جے دے تھلے عربی نسل دا گوڑا 100 سال نٹدا رہے، او دا سایہ ختم نہیں ہوندا۔ تو جیڑی کہ تھوڑی سبحان اللہ تھوڑی بوٹی لگنی ہے، تو سبحان اللہ اچھی آواز نہ جویں او ذات اچھی ہے، او دا نام بھی اتنا اچھا بلند کرنا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن لریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے۔ اللہ نے انسان نو 2 چیزاں دا مرکب بنائے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ایک چیز آسمانہ تو آئی ہے، ایک چیز زمین تو بنائی ہے۔ جیڑی چیز دا وجود اللہ جسم دا زمین تو بنایا، ایدی غذا بھی اللہ زمین تو بنائی ہے۔ جیڑی آسمانہ تو روح آئی ہے، ایدی غذا بھی اللہ قرآن آسمانہ تو نازل کی تھے۔ غذا جسم نو ملے، جسم صحت مندے، غذا روح نو ملے، روح صحت مندے، جسم دا مرکب ہے۔ اللہ جسم نو بنایا آگ نل، پانی نل، مٹی نل، ہوا نل، انہاں 4 چیزاں دا مرکب انسان دا جسم بنائے۔ خدا نے کیسی کاریگری کیتی ہے، اللہ نے کیسا تخلیق کیتا ہے، کیسے مصور نے تصویر بنائی ہے۔ دنیا دے اندر کوئی تصویر بناوے، مصور تصویر بناؤن تو بعد کہندے اب میں تصویر بنائی ہے، اینو ہوا تو بچانا، ہوا چلے گی تصویر دھندلی ہو جائے گی۔ اینو پانی تو بچانا، پانی میں تصویر چلی گئی اے گل جائے گی۔ اینو آگ تو بچانا، اے جل جائے گی۔ اینو مٹی تو بچانا، ورنہ گنڈ لگ جائے گا، گل جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ دنیا دا مصور تصویر بناوے، وہ انہاں 4 چیزاں تو بچاؤں دے۔ اینو پانی تو بھی بچاؤ، اینو ہوا تو بھی بچاؤ، اینو آگ تو بھی بچاؤ، اینو جناب عالی مٹی تو بھی بچاؤ۔ کائنات خالق نے تصویر بنائی ہے، فرمایا آگ نل بنائی ہے، پانی نل بنائی ہے، ہوا نل بنائی ہے، مٹی نل بنائی۔ ایدی جو خوراک ہے اللہ زمین دے وچ رکھ دیتی، جیڑی چیزیں نو چاہی دیئے اللہ نے زمین دے وچ رکھ دیتی۔ ایک انسان دے اندر روح ہے، روح دا تعلق زمین نل نہیں، اللہ آسمانہ تو بھیجیے۔ اس روح دی غذا بھی اللہ نے آسمانہ تو بھیجیے۔ تورات بھی اللہ دی کتاب ہے، زبور اللہ دی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ دی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ دی کتاب ہے۔ لیکن انہاں کتاباں دے اندر فرق ہے، کتاب اللہ دی، تورات بھی اللہ دی کتاب، انجیل بھی اللہ دی کتاب، زبور بھی اللہ دی کتاب، لیکن یہ ساریاں کتاب اللہ نے اعزاز صرف قرآن نو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔
قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے۔ کلام کے اندر نے بولن آلے دی صفت نو میں گل کراں، اے میری گل ہے، میری صفت ہے۔ کلام اللہ اے قرآن اللہ دا کلام ہے، کتاب دی شکل وچ نہیں آیا، اللہ دی ذات نے تورات نو بھیجی ہے، کتاب دی شکل اندر زبور آئی ہے، کتاب دی شکل اندر انجیل آئی ہے، کتاب دی شکل اندر، لیکن قرآن نو اللہ کتاب دی شکل وچ نازل نہیں کیتا، بلکہ ٹکڑیاں دے اندر بھیجی ہے۔ تھوڑی تھوڑی کدی کوئی آیت آ گئی، کدی کوئی سورت آ گئی، کدی کوئی رکوع آ گیا، کدی جناب علی پائے سپارہ آ گیا، کدی ادھا سپارہ آ گیا، کدی کوئی سورت اتری ہے، کدی کوئی آیت اتری ہے، کوئی آیت مکہ چتری ہے، کوئی مدینہ چتری ہے، کوئی بدر میں چتری ہے، کوئی احد میں چتری ہے، کوئی نبی دے گھر میں چتری ہے، کوئی بازار میں چتری ہے، کوئی مسجد میں چتری ہے، کوئی پہاڑ تے اتری ہے، کوئی نبی دے سواری دے اتے اتری ہے۔ قرآن اکٹھا نہیں آیا، قرآن 23 سالیاں دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آیا، آیت آیت کر کے آیا۔ پہلی کتاباں آئیاں کتاباں دی شکل اندر، لیکن آگے بکھر گئیاں۔ قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آیا، لیکن ایسا جڑیا، ایسا جڑیا، ایسا جڑیا، قیامت آ سکتی ہے، ہوں قرآن توڑ کوئی نہیں سکتا۔ قرآن ایسا اکٹھا ہویا، انہوں توڑ کوئی نہیں سکتا۔ لوگوں قرآن اللہ دا کلام ہے، اللہ دی ذات نے سانو 2 قرآن دیتے ہیں۔ کتنے قرآن دیتے ہیں؟ بولو۔ اللہ سانو 2 قرآن دیتے ہیں۔ ایک قرآن رمضان میں چاہیے، ایک قرآن ربیع الاول میں چاہیے۔ ایک قرآن رمضان میں چاہیے، ایک قرآن ربیع الاول چاہیے۔ او قرآن بھی آل ہے، ایک قرآن بھی آل ہے۔ جنہا ربیع الاول چاہیے انہوں قرآن میں کیوں آکھیا؟ میں اپنی طرف نہیں آکھیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا، اماں جی پیغمبر دی سیرت دسو، پیغمبر دے اخلاق دسو، کردار دسو، دن رات دسو، صبح شام دسو، اماں نبی دی زندگی دی حالات دسو۔ اماں عائشہ فرمونی ہے تسی قرآن نہیں پڑھ دے، اے قرآن جڑا ہے نا اے قرآن ہے، اے قرآن جڑا ہے نا او قرآن ہے۔ کی مطلب؟ فرمائے اس قرآن نو پڑھو، او قرآن سمجھ آئے گا، اس قرآن نو پڑھو گے قرآن سمجھ آئے گا۔ اے قرآن بھی آل ہے، او قرآن بھی آل ہے، اے قرآن بھی سچے، او قرآن بھی سچے، اے قرآن بھی حسین، او قرآن بھی حسین، اے قرآن ماں جبین، او قرآن ماں جبین، اے قرآن بھی نرالے، او قرآن بھی نرالے، اے قرآن بھی بالے، او قرآن بھی بالے، اے قرآن بھی آلے، او قرآن بھی آلے، اے قرآن بھی حسین، او قرآن بھی حسین۔ لیکن لوگوں فرق صرف ہے وے، اے قرآن کالی سترہ والا، او قرآن کالی زلفہ والا، لوگوں ہے بھی قرآن، ہے او بھی قرآن۔ ایک قرآن ہوئے جو 2 گتاں دے وچ محفوظ ہے، ایک قرآن ہوئے 2 یاراں دے وچ محفوظ ہے، ایک قرآن 30 پاروں والا، او قرآن وضحا دے چہرے والا، لوگوں ہے بھی قرآن ہے۔ اے قرآن متن ہے، او قرآن تشریح ہے، اے قرآن تشریح ہے، او قرآن تفسیر ہے، اے قرآن متن ہے، او قرآن تشریح ہے، لوگوں قرآن ہدایت ہے، او قرآن ہادی ہے، اے قرآن نور ہے، او قرآن سراج المنیر ہے، اے بھی قرآن، اے قرآن خاموش، او قرآن بول دا ہویا۔ لوگوں صرف فرق ہے وے، اے قرآن ہوئے جڑا اس قرآن نو پڑھے او قاری بن جاندہ ہے، جڑا اس قرآن نو پڑھے صحابی بن جاندہ ہے۔ جڑا اس قرآن نو پڑھے او قاری بن جاندہ ہے، جڑا اس قرآن نو پڑھے او صحابی بن جاندہ ہے۔ اس قرآن بھی عزتاں دیتیاں، اس قرآن بھی عزتاں دیتیاں، اس قرآن دیاں بھی صورتاں، اس قرآن دیاں بھی صورتاں، اس قرآن دیاں 114 صورتاں، اس قرآن دیاں 1,24,000 صورتاں، اس صورتاں وچ بھی عیب کوئی نہیں، اس قرآن دیاں صورتاں وچ بھی عیب کوئی نہیں، اس قرآن وچ بھی عیب کوئی نہیں، اس قرآن وچ بھی بولو عیب کوئی نہیں۔ اس قرآن نو کھولو، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، اس قرآن دیکھو، سورہ ابو بکر، سورہ عمر، سورہ عثمان، سورہ علی، او دیاں صورتاں بھی خوبصورت، اے دیاں صورتاں بھی
خوبصورت ہے بھی قرآن، لوگوں بھی قرآن. افسوس اس گل دا نہ سی اس قرآن دے نیڑے آؤندے ہیں، نہ اس قرآن دے نیڑے، نہ اس قرآن دے قریب آئے. اس قرآن دے کو لاؤ، اے قرآن اس قرآن دے کو لے جائے گا. اس قرآن کو جاؤ، اس قرآن دے قریب کر دے گا. لوگوں قرآن ہے، اے متن ہے، اینو کھولو والضحیٰ، ادھر چہرے مصطفیٰ. قرآن کھولو لم نشرح لک صدرک، ادھر سینے مصطفیٰ. ادھر ما زاغ البصر، ادھر آنکھیں مصطفیٰ. ادھر قرآن کھولو، ادھر لا اقسم بہذا البلد، ادھر شہر مصطفیٰ. ادھر ما رمیت اذ رمیت، ادھر ہاتھ مصطفیٰ. اس قرآن پڑھتے جاؤ، اور قرآن سمجھ آ جائے گا. اس قرآن پڑھتے جاؤ، اس قرآن سمجھ آ جائے گا. ادھر والذین معہ، ادھر ابو بکر مصطفیٰ. ادھر الشداء الکفار، ادھر عمر مصطفیٰ. ادھر رحماء بینہم، نبی دیار عثمان نظر آئے گا. تراہم رکان سجدہ، ادھر علی المرتضیٰ نظر آئے گا. اس قرآن پڑھو، لوگوں قرآن نظر آئے گا. خدا دی قسم سے اس قرآن دے قریب نہیں آئے. وہ قرآن بھی حسین ہے، وہ قرآن کتنا حسین ہے. سبحان اللہ کو دسا کتنا حسین ہے. وہ قرآن کتنا حسین ہے. کسی نے دیکھیا نہ دیکھ کے نقشہ کھینچیا، اس نے کہا کسی ماں نے اس جیسا سونا نہیں جمیا. جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا، سوامبر نفاست تے پھلاں دا صحرا. میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر رہے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتے، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا ہے. پیغمبر کتنا حسین اللہ بنائے. مولی صاحب حلیمہ سعدیہ دا ذکر کر دے پیسی نا. حلیمہ سعدیہ نبی نو لین واسطے آئی. خوش قسمت اماں تیرے اتو میں اپنی جان قربان کراں، آل اولاد قربان کر دماں. حلیمہ سعدیہ نبی نو لین واسطے آئی. ڈاچی مریلے سب تو پچھے پہنچیے. حلیمہ سعدیہ دی کیفیت شاعر کہندہ کہ میں دی کیفیت سی، کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی. او ڈگ دی ڈیندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندہ سی. او دی لنگ دی کمیں دے آڑی سی. جس ڈاچی دی میں مائی سی، اس ڈاچی دی او مائی سی جدہ نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی، پچھے آکے بڑی پشتائی سی. ہر بوہ اس کھٹکایا ہے، انہوں خیر کسے نہ پایا ہے. جد سارے پاسوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے. آخر وہ بوہ ملے آئے، جو تو خالی کوئی نہ ولے آئے. رحمت دا جھولا جھلے آئے، سرکار دا بوہ کھلے آئے. ایک لونڈی باہر آئی ہے، آکے دائی وال جاتی پائی ہے. انہوں باہوں نہ پوٹھایا ہے، پہلے سینے نال لگایا ہے. انہوں کہن دیا تینوں نال لجاما میں، ایک نوری مکھ وکھاما میں. ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے، جدہ چن نے بھی کلمہ پڑے آئے. کئی نال حلیمہ دائی ہے، جد نظر سنے تے پائی ہے. دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے، سرکار میں تقدیر رہ گئی ہے. آج جاگیا بخت حلیمہ دا، ملی آلج تار یتیمہ دا. بنو ساتھ دیاں جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے. سب پچھن تو بارون دی نہیں، ان سانو شکل بکھون دی نہیں. کہ تو کھانی ہے کہ تو پینی ہے، بولی ہے حلیمہ دائیاں نو. خیریت پچھن آئیاں نو، نہ میں باہر ہوں دیاں، نہ تھانو شکل بکھون دیاں، نہ کھان دیاں نہ پین دیاں. جان دی نہیں کسے بھی پاسے میں، بس ویڑے وچ گم لین دیاں. بس ویڑے وچ گم لین دیاں. جدو مینو بکھ لگ جان دی ہے، سرکار دا منہ چم لین دیاں. اللہ نے میرے نبی نو اتنا حسین بنایا. کسے آکھے چند جیسا حسین. نبی دے صحابی کہندے 14ویں دے چاند روج تے پیغمبر مسجد دے سین وچ آرام کر دے پے. کدی میں چاند وال ویکھاں، کدی نبی دے چہرے وال ویکھاں. ویکھ کے فیصلہ کر دن. روایت کریں دا صحابی برارا چدو چوند ویسی تے کوئی ستارہ. میں دوانو ڈٹھا دوبارہ. خدا دی قسم چند مدم ڈساوے، محمد دا چہرہ سنا نظر آوے. کسے پوچھے آئی دے چان کولو، کسے تینوں بھی عید کرائی آئی. اس آکھیا میری زندگی وچ ایک کے جئی رات بھی آئی آئی. کدی ملک عرب دی درتی تے ایک سونے انگل گمائی آئی. کدی ملک عرب دی درتی تے ایک سونے انگل گمائی آئی. اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی. اے قرآن بھی حسین، اے قرآن بھی حسین، اے بھی ماجبین. آؤ ذرا مقصد کی طرف چلیں. ختم قرآن دی محفل تے آئے ہو لوگو. اے قرآن کے میں عزتہ دیں دے، اے قرآن کے میں بلندیاں دیں دے.
میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، حافظ قرآن اٹھیا جائے گا، حافظ قرآن دے والدین دے سر دے اتے ایسا تاج رکھیا جائے گا جدی روشنی سورج تو زیادہ ہوئے گی، حافظ قرآن نو کیا جائے گا۔ ہر جنتی دی جنت اللہ دی ذات نے ایک مقرر کر دیتی ہے، لیکن حافظ قرآن دی جنت اللہ مقرر نہیں کی تھی۔ اللہ کل قیامت دن حافظ قرآن کہے گا الحمد تو قرآن پڑھنا شروع کر، سفر شروع کر دے، جتوں چل کے جتھے تک پہنچے گا سارا رقبہ تیرے حوالے کر دیتا جائے گا۔ فرمایا جتھے تیری وناس ہوئے گی اتوں تک تیری منزل ہوئے گی۔ کیسا منظر ہوئے گا، لکھاں ارباں دی تعداد نال حافظ قرآن قیامت دن قرآن پڑھ دے جان گے، جنت دی سیڑھیاں تے چڑھ دے جان گے۔ حافظ قرآن دے والدین دے سر دے اتے اللہ ایسا تاج رکھے گا جدی روشنی سورج تو زیادہ ہوئے گی۔ مغلیہ دور دا بادشاہ گزرے اورنگزیب عالمگیر، جس لاہور بادشاہی مسجد بنائی ہے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ او دا بیٹا قرآن دا حافظ بنیا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گھر آیا، شاہ جہان بال نو کہنے لگے ابا جی مبارک ہوئے، تھوڑا پوتا میرا بیٹا قرآن دا حافظ بن گیا۔ شاہ جہان بیٹھا تخت دے تو اسا کہ چنگی گل، اسا کہ ابا جی لگدا سمجھ نہیں آئی میری گل، میں کہ تھوڑا پوتا میرا بیٹا قرآن دا حافظ بن گیا، اسا کہ اچھی گل، ابا جی خوشی نہیں ہوئی بھی تھوڑا پوتا میرا بیٹا قرآن دا حافظ بنیا، تسی ٹس تو مس نہیں ہوئے، خوشی نہیں ہوئی؟ شاہ جہان صدہ ہویا، فرمایا مینوں خوشی کس گل دی، مینوں خوشی تا ہوندی جے کوئی میرا پتر قرآن دا حافظ بندا، مینوں کس بات دی خوشی؟ کل قیامت دن تیرے سر دے اتے تاج رکھیا جائے گا، میرے سر تے نہیں رکھیا جانا۔ مینوں خوشی تا ہوندی جے کوئی میرا پتر قرآن دا حافظ بندا۔ اس وقت دی اولاد فرما بردار سی، باپ دی گل دی لاج رکھن والی سی۔ شاہ جہان اپنے محل چو نکلیا، 6 مہینیاں تو بعد واپس آیا، آگے کہندا ابا جی مبارک ہوئے، تھوڑا بیٹا بھی قرآن دا حافظ بن کے آ گیا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن عظیم کتابے، قرآن لریب کتابے، قرآن بے عیب کتابے، اس قرآن دے نال جسمی زندگی وابستہ کی تھی، خدا دی قسم اللہ زندگیاں بدل کے رکھ دیتیاں۔ اور اے میرے نبی دا وہ معجزہ ہے، ہر نبی نو اللہ معجزے دیتے ہیں، نبی دنیا تو گئے انہوں نے معجزے ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی عصا آج بھی عجائب گھر ترکی دے اندر موجود ہے، لیکن اس لاٹھی نو بھی زمین تے سٹو سب کوئی نہیں بننا، اس لاٹھی نو دریا تے مارو دریا نے راستہ نہیں دینا، کیونکہ نبی چلا گیا، او دا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن میرے نبی دا معجزہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے قیامت تک رہنے، اللہ معجزہ بھی قیامت تک واسطہ رکھے، میرے نبی دا معجزہ قیامت تک واسطے۔ اور قرآن اثر کر دے، قرآن اثر کر دے، لوگوں کیویں زندگیاں اثر کر دا۔ ابو طفیل مردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھیا، یمن دے دوست قبیلے دے سردار نے مکے چاہے، ابو جال ابو لہب بڑے بڑے سرداراں نے اگے ہو کے نا استقبال کیتا، استقبال کر کے انہاں کیا بھی گال سن، تو بڑا اپنے علاقے دا سمجھدار بڑیرا آدمی ہے، اس طرح کر کنہ دے وچ روح رکھ لے، ایتھے مکے دے اندر ایک نوجوان ہے، معاذ اللہ ہوتے جادو ہو گئے، وہ جناب علی دیوانہ ہو گئے، او دے کلام دے اندر کوئی ایسا جادو ہے جیڑا او دا کلام سن لوے او دا ہو کے رہ جاندے، او دی گل نہ سننا، او دے قریب نہ جانا، او دا کلام نہ سننا، کنہ دے وچ رو رکھ دیتی۔ ابو طفیل مردوسی کہندے میں بڑا پریشان ہویا، وہ کیسا کوئی جادوگر ہے جدے کلام نال طبیعت تے سر ہو جاندا۔ ابو طفیل مردوسی کہندے ایک دفعہ میں بیت اللہ دے طواف کردا پیا، مغرب دے وقت میرے نبی مغرب دی نماز پڑھتے پینے، مغرب دا ٹائم ہے، قرآن دی تلاوت کرتے پینے۔ ابو طفیل مردوسی کہندے میرے کنہ دے اندر میرے نبی دے قرآن پڑھن دی آواز پہ گئی، میں قرآن نو سننا شروع کر دیتا، قرآن دی طرف اکھاں کنہ دے وچوں روح کڈی، قرآن سننا شروع کر دیتا، نبی قرآن پڑھتے پینے، لوگ
لوگوں کیسا منظر ہوئے گا، مکے دی دھرتی ہوئے، اللہ دا قرآن ہوئے، میرے نبی دی زبان ہوئے، پھر قرآن سنن دا کتنا مزہ آئے گا۔ ابو طفیل کہندے میں قرآن سنتا گیا، میری طبیعت دے سر ہونا شروع ہو گیا، میں دوسرے کان وچوں روح کڈی، قرآن سنتا رہا، پیغمبر نے سلام پھیریا، گھر کی طرف چلے گئے، میں پیچھے پیچھے، اللہ دے نبی نے دیکھیا، سلام کیتا، سلام تو با فرمایا، کون ہو کس جگہ تو آئے ہو؟ میں کہ میں یمن دے دوست قبیلے دا سردار ابو طفیل عمر دوسیاں، میں مکے وچ آیا، مکے آلیاں نے آکھیا ایدہ کلام نہ سننا، ایدے کول نہ بیٹھنا، ایدی گل نہ سننا، آج میرے کنہ دے اندر تھوڑی آواز پئیے، میں شاعر ہاں، میں سمجھدار ہاں، میں ذہین ہاں، میں عقل مند ہاں، میں بڑی بڑی محفل چ گیا، بڑے بڑے سرداراں کو گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو گیا، اے ہو جے کلام میں نہیں سنیا، اے کسی انسان دا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ پھر سناؤ، اللہ دے نبی نے دوبارہ قرآن دی تلاوت کی تھی، پیغمبر نے تلاوت ختم کی تھی، ابو طفیل ہاتھ جوڑ کے کہندے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، نبی دا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اپنے یمن دے وچ گئے، علاقے دے اندر گئے، 70 آدمیاں نو نال لے کے محمد دا غلام بنا چھڑیا۔ لوگوں قرآن آج بھی اثر کر دے، قرآن دے اندر اللہ نے اثر رکھے، قرآن معجزہ ہے میرے نبی دا۔ مکی والے اکٹھے ہوئے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے مشورہ کیتا، کی کیتا جاوے، اے دن بدن دا کم بدے جا رہے، اے دے شگرد جناب علی بڑھتے جا رہے، کیا کیا جائے؟ ایک نے مشورہ دیتا، اس طرح کرو، اے تو مکے تو تھوڑا دور نا، زماد ازدی نامی ایک دم کرنا والا رہندا ہے، او پاگل مجنونہ ہوتے دم کر دے، جینا ہوتے جادو ہو جائے اونا ہوتے دم کر دے، بندہ ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ مکی آلے نے آکیا بھی پیسے اسی بڑھ دے ہیں، او دے دم دی فیس اسی دے دے ہیں، انہوں لے کے آؤ، محمد بن عبداللہ دے اتے دم کروایا جائے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جان۔ زماد ازدی نامی آدمی مکہ چ داخل ہویا، ابو جال ابو لاب کمپنی ساری کٹھی ہوئی، انہیں کہا خیال کریں اگر تیرے دم دے اندر اثر ہے، بڑا تیرا تذکرہ سنیا، تو دیوانیاں تے دم کرداں او ٹھیک ہو جاندے، بیماراں تے دم کرداں او ٹھیک ہو جاندے، جنہاں تے جادو ہوئے انہاں تے دم کرداں او ٹھیک ہو جاندے۔ اے محمد بن عبداللہ دا جادو بڑا عجیب قسم دے، اے دی دیوانگی بڑی عجیب قسم دیئے، اگر تیرے دم نہ لو ٹھیک ہو جاوے پھر دم کریں، ورنہ کتے اے نہ ہوئے او دا جادو تیرے اتے چل جاوے، او دا اثر تیرے اتے چل جاوے۔ اب زماد ازدی کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو، میں بڑا سمجھدار آدمیاں، میں اپنے علاقے دے اندر ایک منیا پر منیا، ایک سردار آدمیاں، ذہین تے فتین آدمیاں، میں شاعر آدمیاں، میں بڑے بڑے کلام سنے، میں کسے دے کلام تو متصر نہیں ہندہ، میں دم کران گا اور ٹھیک ہو جان گے۔ اللہ دے نبی کل زماد ازدی، اللہ دے نبی بیت اللہ دے سین وچ بیٹھے، زماد ازدی آیا، اللہ دے نبی نو دیکھیا، فرمایا یا محمد، اللہ دے نبی نو مخاطب کر کے کہنے لگیا اسی بچپن دے اندر اکٹھا وقت گزرے آئے، کی بن گیا تینوں، کیویں دیوانہ ہو گیا، کیویں تیرے ہوتے جادو اثر کر گیا، ساڑھا بچپن اکٹھا گزریا، لیکن ٹینشن نہ لے، میں تیرے ہوتے دم کرانگا، تو ٹھیک ہو جائے گا، میں پڑھ کے پھوک مارانگا، تو ٹھیک ہو جائے گا، تیرے ہوتے جادو دا اثر ختم ہو جائے گا۔ تیرے باپ دادا دے بڑے احسان نے مکے آلیاں دے ہوتے، کیونکہ تیرے باپ دادا مکے دے متولی رہ چکے، بیت اللہ دے اندر حاجیاں دی خدمت کردن، میں تیرے تے دم کرداں، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا زماد دیکھیں نا بچپن کٹھا گزرے یرانہ ساڑھا، میں کوئی دیوانہ نہیں، میرے تے کوئی جادو نہیں ہویا۔ زماد کہنے لگا ہر دیوانہ ہی کہندہ بھی میں دیوانہ نہیں، میں دم کرانگا ٹھیک ہو جاؤ گے۔
اللہ دے نبی بیٹھ گئے زماد نے منتر پڑھنے شروع کر دیتے پڑھتا رہا پھوک ماری اللہ دے نبی اس طرح بیٹھے رہے انہیں پھر پڑھنا شروع کیتا پڑھن کے بعد پھر پھوک ماری اللہ دے نبی پھر اس طرح بیٹھے رہے انہیں تیسری مرتبہ اور تیل لا کے اپنے منتر پڑھے پھر میرے نبی تے پھوک ماری میرے نبی اس طرح بیٹھے رہے جدوں چپ کر گیا میرے نبی نے فرمایا زماد ہن تو دم کیتا ہے ہن تو بیٹھ مینوں دم کرن دے پہلے تو دم کیتے ہن ذرا بیٹھ مینوں بھی دم کرن دے مینوں بھی دم کرن دے اللہ دے نبی نے سورہ طٰہٰ دی تلاوت شروع کر دیتی قرآن دی سورہ طٰہٰ دی تلاوت شروع کی تھی میرے نبی تلاوت کرتے پہنے زماد دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے پیغمبر نے کوئی ترغیب نہیں دیتی کوئی بیان نہیں کیتا صرف اللہ دے قرآن دی تلاوت سورہ طٰہٰ دی تلاوت کی تھی تلاوت ختم ہوئی زماد ہاتھ جوڑ کے کہندے ایک سے بشر دا کلام نہیں اللہ دا کلام ہے اللہ دا کلام ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا واپس گئے ابو جہل ابو لہب نوں کہندے بھی او پاگل نہیں تسا پاگل او دیوانہ نہیں تسا دیوانے ہو ایہو جہا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا ایہو جہا چہرہ معاذ اللہ کسے جادوگر دا نہیں ہو سکدا میرا نبی حسینے لوگوں قرآن اثر کر دے قرآن دے اندر اثر ہے لیکن کی وجہ ہے توجہ کی وجہ ہے اسی پورا قرآن سن لبی ہے ساڑی طبیعت اثر کیوں نہیں ہوندہ دو گلہ وچوں ایک گل ہے زمین چنگی ہوئے بی چنگا ہوئے محنت کیتی ہوئے فصل لازمی ہو گئی ہے زمین بھی چنگی ہے محنت بھی خوب کیتی ہے پانی بھی لایا ہے پھر بھی فصل نہیں ہوگی سمجھو بی چنگا نہیں بی چنگا ہے پھر زمین چنگی نہیں اسی طرح ہی ہے اسی کہندے پتہ نہیں کی گل ہے جی آج کل مولویاں دی گل وچ اثر کوئی نہیں رہا بیان کر دیں لیکن اثر نہیں رہا میاں مولوی دی گل ایک سیٹ تے رکھ قرآن وچ اثر مندا ہے بولو قرآن وہی ہے جڑا میرے نبی تے نازل ہوئے یقین ہے وہی قرآن ہے جدی ذمہ حفاظت اللہ نے لیا ہوئے کہ زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی مولوی نے چھڑ قرآن پکڑ ترجمے نال سارا قرآن پڑھ پھر بھی تیری زندگی نہیں بدل دی وجہ کیے اس گل دے اوتے اتفاق ہے قرآن وہی ہے جڑا 1450 سال پہلے میرے نبی تے نازل ہویا اگر قرآن وہی ہے ایک نمبر ہے پھر زمین چنگی نہیں یہ زمین بنجر ہو چکی ہے زمین دے اوتے زنگ لگ چکی ہے لوگوں بھی ایک نمبر ہے قرآن ایک نمبر ہے قرآن ہوئی جڑا نبی تے نازل ہوئے اے قرآن ہوئی ہے جدی وجہ تو بلال دی زندگی بدلی قرآن ہوئی ہے فاروق اعظم تلوار لے کے نکلے لوگوں تلوار لے کے نکلے آج میں مدرسہ ختم کر دیاں گا راستے نعیم بن عبداللہ ملے عمر کتے جا رہے ہیں معاذ اللہ تیرے نبی نو ختم کرنے واسطے جا رہے ہیں حضرت نعیم نے فرمایا اس نبی نو بعد وچ ختم کرنا پہلے اپنے گھر دی خبر لے جس نبی دے مدرسے نو ختم کرنے جا رہے ہیں اس مدرسے دی شاخ تیرے گھر وچ کھل چکی ہے گھر دی خبر لے تیری بہن بے نوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے عمر بن خطاب اپنے گھر دی طرف گئے دروازے تے دستک دیتی اندر بہنوئی بہن قرآن پڑھ دے پہ جلدی قرآن چھپایا دروازہ کھولیا حضرت عمر نے فرمایا کی پڑھ دے پہ ہو بہن خاموش جلدی دسو کی پڑھ دے پہ ہو قرآن پڑھ دے پہ ہیں تسی بد دین ہو گئے ہو اور میں عمر بد دین نہیں اصل دین دے وچ آ گیا حق مذہب نو قبول کر لیے فاروق اعظم نے بہن دے چہرے تے تھپڑ ماریا اتنا ماریا بہن نو بہن دے والا جو خون آ گیا بہن نے کیا ہے عمر جس خطاب دا تو بیٹے ہیں اس سے خطاب دی میں بیٹی جس ماں دا تو دودھ پیتے اس سے ماں دا دودھ میں پیتے اگر تو اس ماں دا دودھ پی کے کفر نہیں چھڑ سکتا میں اس ماں دا دودھ پی کے اسلام کے میں چھڑ سکتی ہوں میں نو مار
اندروں ایمان نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر نے آکے میری بہن کل تک میرے اگے بول دی نہیں سی، آج جرت کے میں آ گئی۔ انہیں کہا سنا کی پڑھ دی پئییں؟ بھائی تسی نہ پاک ہو، پہلے غسل کر کے پاک ہو جاؤ پھر قرآن سناوا گی۔ فاروق اعظم نے غسل کیتا، سامنے بیٹھے حضرت فاطمہ نے، عمر دی بہن فاطمہ بنت خطاب نے سورہ حدید دی تلاوت شروع کی تھی۔ ادھروں سورہ حدید مکمل ہوئی، ادھروں عمر دے اندر اسلام داخل ہو چکیا سی۔ لوگوں قرآن آج بھی اثر کر دے، اگر زندگی وچ قرآن اثر نہیں نہ کر رہا، اس زمین گندی ہے، زمین مندر ہو چکی ہے۔ اس قرآن لے کے نبی دی آل اپنا تن من دن کٹوا دیتا، نبی دے گھرانے نے یرانے نے اپنا سب کچھ کٹوا دیتا۔ لوگو آؤ اس قرآن دے نیڑے آئیے، آخر دے اتے پیغام دے کے جاواں گا۔ ایک جنازے دے وچ شامل ہونا پیا، جنازے دے نال شامل ہوئے، قبر دے اندر میت اتار لگے، قبر دے اندر میت اتار دے پیسی، اتار دے ہوئے مولی صاحب اعلان کیتا، اے قبر ذرا دھیان نل، اے قبر ذرا دھیان نل، تیرے اندر 4 حافظ عالم بچیاں دی ماں آ رہی ہے۔ قبر دھیان نل، تیرے اندر 4 حافظ عالم بچیاں دی ماں آ رہی ہے۔ اس گل میں سیر تے رکھو، کدی کسے اعلان سنے، اے قبر دھیان نل، تیرے اندر 4 کرنل بچیاں دی ماں آ رہی ہے۔ قبر دھیان نل، تیرے اندر 4 برگیڈیئر فوجیاں دی ماں آ رہی ہے، 4 چودھریاں دی ماں آ رہی ہے، 4 ایم پیاں دی ماں آ رہی ہے، ایم این اے دی ماں آ رہی ہے، 4 وزیراں دی ماں آ رہی ہے۔ اعلان سنے، قبر دے اتے کھلو کے مولی صاحب کہہ رہے ہیں قبر ذرا دھیان نل، تیرے اندر 4 حافظ عالم بچیاں دی ماں آ رہی ہے۔ اعلان کوئی کر سکتے جس اپنی اولاد نے قرآن دی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ جان دے اگے کم قرآن آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن قبر تے جان دے، قرآن خوبصورت نوجوان دی شکل دے اندر او دے نال لیٹ جان دے، سوال کرنے والے فرشتے ہوندے نے، قرآن کہندے خبردار اینو نہ اٹھاؤ، سوال جو کرنے نے میرے نال کرو۔ حافظ قرآن کہندے تو سو جا، سوال جانے تا میں جانا، خدا جانے تا میں جانا۔ دنیا دے اندر راتی اٹھ کے پڑھدا رہا، صبح تو شام تک سپارے یاد کر کے مسلح تے سناوندا رہا، ہن تو سو جا، جتنی دیر تک میں تینوں جنت داخل نہ کرا میں تیرا ساتھ نہیں چھڑا گا۔ لوگوں قیامت الدن اللہ حافظ قرآن 10 ویزے جنت دے گا۔ اے حافظ قرآن 10 بندیاں دے اتے ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، انہوں نے جنت دے دینا میں خدا دا کام ہوئے گا۔ 10 ایسے بندیاں جنہاں اتے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، حافظ قرآن جنت سے لے کے جائے گا۔ لوگوں آؤ اپنی اولاد نو دنیا دا علم دیو، میں منع نہیں کردا، ایک پتر نو قرآن دا حافظ لازمی بنا کے جایا جے، تاکہ جدوں میت چتارو پتر تیرا آسے پاسے جنازے دے اندر کھڑا ہو کہ اے نہ دیکھے پڑھنا کیے، پڑھنا کیے، ان دعا یاد ہوئے، جے میں دعا تیرے سگے پتر منگنی نا او میں مولوی نہیں منگنی۔ سگے پتر نو جڑی سٹ لگنی، میرا باپ مرے، میری ماں مری ہے۔ لوگو خدا دی قسم میرے والد دا جنازہ اٹھے، اسی 4 بھائی 4 الحمدللہ حافظ عالم مفتی نہیں، اللہ دا شکر ہے، اور 4 بھائیاں نے اکٹھے بیٹھ کے باپ دی قبر دے اتے قرآن پاک مکمل کیتا ہے۔ جیڑی چوٹ مینوں لگنی ہے مولی صاحب نوں تے نہیں لگنی، وہ کسی حافظ نوں نہیں لگنی۔ اس واسطے اپنی اولاد وچوں ایک ذخیرہ آئندہ بنا کے جاؤ، تاکہ کالوں تو دنیا تو چلا جاویں، بیٹا قرآن پکڑ کے آکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماؤں دے فرشتے ہو ادھر نام اعمال لے کے آؤ۔ دیکھو نے ادھر چھوٹا جا بچہ مسجد بیٹھ کے کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نو کہہ رہے اللہ تو رحمان رحیم ہے، ادھر چھوٹا جا بچہ میں نو آکھے تو رحمان رحیم ہے، میں دے باپ نو سزا دوا، میری رحمت گوانا نہیں کر دے۔ لوگو آؤ اپنی اولاد نو قرآن دے نیڑے لے کے آؤ، قرآن آلے بناؤ۔
کون کون اج تو نیت کردا اس سے جگہ دے اتے کھڑا ہو کے کہ میں اپنا ایک پتر اس مدرسے حفظ واسطے داخل کراواں؟ پکا وعدہ کرنے آج تو اپنا ایک ایک پتر قرآن دا حافظ مدرسے میں داخل کراؤ گے انشاءاللہ؟ کراؤ گے داخل انشاءاللہ؟ میاں سودے بن دیکھے کر جاؤ، دیکھ کے پھر افسوس کیتا کی افسوس کیتا، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ حقیقت علی گلہ جھوٹیاں قصے کہانیاں کوئی نہیں۔ لوگو آؤ اپنے بیٹیاں نو ایک قرآن دا حافظ بناؤ، بناؤ گے انشاءاللہ؟ قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ؟ میں نے حکم ہویا سی کہ اہل بیت دی شان دے اتے بھی آخر دے اتے کوئی اشعار پڑھ دے ہاں جے تھا گیا تو بس کر، جڑے جڑے کہندے نے بھی سناؤ آکھو سبحان اللہ، جڑے کہندے نہ سناؤ آکھو سبحان اللہ، برابر ہی ہے بھائی۔ سننا چاہتے ہو؟ اے قرآن آلے، نبی دا گرانہ بھی قرآن آلے، نبی دا یرانہ بھی قرآن آلے۔ علی دی جان بھی گئی رمضان دے اندر شہادت ہوئی حضرت علی دی، مصلی رسول دے اتے قرآن دی تلاوت کر دے ہویا، امام حسین نے کربلا دی سرزمین دے اتے نیزے دے اتے اپنی گردن کٹا دیتی، قرآن دی تلاوت کر دے ہویا، قرآن دی تلاوت کر دے ہوئے گے۔ میرے بھائیو گرانے عظیم نے انہاں دا نام لینا سوکھا ہے، کردار اپنونا بڑا اوکھے، علی تا اچھے کتنا اچھے، کہنے والا کہندے جے میں سجدی سویر حق کے، علی حقیقت تو دیر حق کے، حسینتوں ود حسین علیے، یقین علیے، امن علیے، امی علیے، اما علیے، اسا فقیران دی چھا علیے، علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میرے لفظان دی لج علیے، میری اکھیان دا حج علیے، علی دے خطبے تو حرف بندن، علی دے رتبے تو شرف بندن، سونے محمد دی سونی مندری جنت گلیے، ساڑھے سران دی پاک گلیے، علی عقیدہ، علی عقیدت، علی تصوف، علی ولایت، علی طریقت، علی امامت، علی خلافت، نبی دے یاران دا یار علیے، صحابہ ساریان دا پیار علیے، دے موسمان دی بہار علیے، نبی دے بستر دا چین علیے، حسن علیے، حسین علیے، حسین دا پتر زین علیے، دعا علیے، دبا علیے، حیاء علیے، شفا علیے، سبا علیے، نمازی مسجد دا، نمازی مسجد دا، نمازی مسجد دا، نمازی مسجد دا، غازی جنگے دا، ہیرو خیبر دا، مولا سنیان دا، گل تو مقدی مقاوے نادر، ملائی مکھن تکیو علیے، نبی دی نسل نبیو علیے۔ تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے، اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے، سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے، یہ مولائی قبیلہ ہے محبت کا وسیلہ، سلمان ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے، یہ خون طہارت ہے اسے اور طرح دیکھ، شبیر میں شبر میں علی ہے کہ نہیں ہے، یوں تینوں خلیفہ ہے علی سائیں سے پہلے، ان تینوں کے برابر میں علی ہے کہ نہیں ہے، اکبر ہو اصغر ہو یا عباس کے نادر، کربل کے 72 میں علی ہے کہ نہیں ہے، مت دیکھ میرے گھر میں سونا ہے نہ چاندی، یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں، دیکھ میرے گھر میں کردار علی دا ہے یا نہیں، قرآن علی دا ہے یا نہیں، اخلاق علی دا ہے یا نہیں، نام لینا سوکھا ہے، میاں کردار اپنا۔ حسین بہت اچھے، کتنا اچھے کہنے والے نے کیا ہے، علی تزہرہ دا چین کھیلے، پاک پیری نہ لین کھیلے، وہ اس تو اچھا مقام کیے سینہ نبی دا حسین کھیلے، اس تو اچھا مقام کیے سینہ نبی دا حسین کھیلے۔ آج ساڑھا دین تے لگے کچھ نہیں، اس واسطہ دین دی قدر کوئی نہیں، جنہ دا دین تے لگے کتنا لگے، پاک زہرہ دے جوڑے آندہ خزانہ لگا ہے دین اتے، ایک خون اسگر دا معجزائے زمانہ لگا ہے دین اتے، ہر کسے نے اوقات اپنی تو بد کے خالد لٹایا ہو سی، حسین جنت دے شہن شادہ گرانہ لگا ہے دین۔ حسین پیغام کی دیتے جڑا نمازی نہیں وہ باویں شین ہے باویں سین ہے وہ حسینی، جڑا نمازی نہیں وہ باویں شین ہے باویں سین حسینی، جڑا قرآن دی تلاوت نہیں کردا باویں شین ہے باویں سین ہے وہ حسینی۔
حسین دسے رضا خدا دی نہ ناز وچے نہ نیاز وچے سلام حسین دسے مزاج رب دی یاد وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسے رضا خدا دی نہ ناز وچے نہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہر ایک دی پوری ہوندی حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچے 5 ٹائم دی نماز دا وعدہ کرتے ہو مسجد چ بیٹھے ہو مسجد چ بیٹھے ہو اللہ مسجد چ بیٹھے ہو اللہ نو حاضر ناظر گواہ بنا کے ختم قرآن دی تقریب ہے رمضان دی رات ہے 5 ٹائم دی نماز پڑھو گے امیر صاحب دعوت دیں بات کسی دعوت دین واس جاؤ بابا جی نماز کیوں نہیں پڑھ دے او جی شیطان غالب ہو گیا اگلا بہانہ کیوں نہیں پڑھ دے او جی کپڑے صاف نہیں شیطان نہیں پڑھ دیندہ کام بیڑا تم کرے متھے شیطان دلا چھڑ دا شیطان نو کسی نے سوال کیتا تیرا گھر ٹھکانا مکان کوئی نہیں شیطان آکھیا بے وقوفا عقل دی کدرے دکان کوئی نہیں تم میں تے لعنت ودا کریں نہیں اپنے والتو کردہ دیان کوئی نہیں سید آدم دہاں میں منکر تے لوکی میں نو شیطان کہن دن میں رب دی عبادت چپے چپے تے کیتی ہے میں صرف آدم نو سجدہ نہیں کیتا کہندہ سید آدم دہاں میں منکر تے لوکی میں نو شیطان کہن دن اوہ تو رب نو سجدہ بھی نو کریں نا تے نو سید تے خان کہن دن تینو ملک گجر تے خان کہن دن تو رب نو سجدہ بھی نہیں کریں نا تینو ملک گجر تے خان کہن دن وہ کہندہ ہے کہ نماز اندر سہیں آپ وینا تا میں پڑھینا نماز ویلے نمازیاں دی تو جتیاں چاہنا تا میں پڑھینا صدا کے مومن جوان دیاں تو گر بہینا تا میں پڑھینا میں لانتیاں کدیں بھی سنیا جو میں بھی کوئی شراب پینا اور نہ میں لانتیاں کدیں بھی سنیا جو میں بھی کوئی شراب پینا آج اتنے کام گنائے نے وہ کہندہ تیرے اندر ہے میرے اندر نہیں میں پھر بھی شیطان تو پھر بھی مسلمان تو میرے بھائیو آؤ اب جس کے جی میں آئے قاری صاحب نے حکم دیتا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ شان دے اٹھتے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی تائیوں پاک نبی دے گھر آئی ہائی پاک نبی دے ڈہ دی قسم خدا دی ککھ جتنا کچھ کر نہیں سکتی اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی او پتر حلالی نہیں جڑا قدر نہ کرے ماں دی قسم خدا دی اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو آج دا پیغام 2 چیزاں 5 ٹائم دی نماز پڑھو گے اپنے پتران قرآن دا حافظ بناؤ گے میں امیر صاحب پوچھا فون کر کے بھی کتنے بچے داخل ہوئے نے کراؤ گے داخل اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ